بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جو لقمے اور جو پانی کے گھونٹ اور جو عزت کے مقامات میرے رب نے میرے لیے اور میری اولاد کے لیے لکھے ہیں وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدًّا کی تفسیر آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سانسوں کو گنا ہوا ہے، اس کے رزق کے لقموں کو گنا ہے، اس کے لیے جو پانی ہے اس کے گھونٹوں کو گنا ہوا ہے۔ یہ رزق اللہ کی طرف سے طے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آسمانوں سے رزق ملتا ہے، زمین سے اس کی شکلیں بنتی ہیں، اسباب ہیں یہ سارے۔ وہ اسباب بھی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اسباب دیتے اللہ اسباب سے ہیں، لیکن اسباب میں ڈالتا کون ہے؟ برتن تو ہمارے پاس ہیں، جس برتن میں آپ چاہیں پانی ڈالیں، جس میں چاہیں دودھ ڈالیں، لیکن اختیار تو آپ کا ہے۔ اسی طرح جو عزت کے مرتبے میرے اللہ نے میری اولاد کے لیے لکھے ہیں اس کے لیے اسباب کے مالک بھی اللہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے خزانوں کے ڈھیر نہیں چھوڑے، تربیت کر کے گئے، اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ 100 گھوڑے جہاد کے لیے ایک مجلس میں وہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور جو عبد الملک بن ہشام جیسے لوگ جو خزانوں کے ڈھیر چھوڑ کر گئے تھے وہ جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے دیکھے گئے۔ اس لیے اس چیز کا یقین ہم پہلے اپنے دلوں میں پیدا کریں، ہم سے منتقل ہوگا ہماری اولاد۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ جب میں حفظ میں تھا تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے تھوڑے تھوڑے بال داڑھی کی جیسے آنے لگتے ہیں، تو وہاں ایک بزرگ تھے ہماری مسجد کے، بڑے پرانے سفید ریش، تو وہ مجھے ایسے مذاق میں کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو تمہاری داڑھی آنے لگ گئی ہے، تو تم داڑھی رکھو گے؟ میں نے کہا جی رکھوں گا۔ تو کہنے لگے پھر تمہیں شادی تم سے کون کرے گا؟ تمہیں بیوی کہاں سے ملے گی؟ ایسے چھیڑنے کے لیے جیسے بچوں کو کہہ دیتے۔ تو میں نے جواب کہیں سے سنا ہوا تھا، تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا جی جن کی سنت ہے ان کو 11 ملی تھی، اللہ ہمیں ایک بھی نہیں دے گا۔ تو بھائی یہ ساری زمین آسمان ہے کس کا؟ اللہ۔ ہم اس کے ماننے والے، ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو تقویٰ سکھائیں، اللہ اس کے رسول کا تعارف کروائیں، اللہ ہمارے بچوں کو ذلیل ہونے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، سب اس کا ہے، ہم اس کے بن گئے تو سب ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم وقال عليه الصلاة والسلام أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور تشریف لانے والی مائیں، بہنیں،
یہ ایک مذاکرہ ہے، ہم سب ایک موضوع پہ جمع ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ الحمدللہ سب صاحب اولاد تشریف فرما ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ انبیاء علیہ السلام نے رب سے یہ نعمت مانگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ نعمتیں اتنی ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی اگر کاپی پنسل لے کر آپ بیٹھیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی لسٹ بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لسٹ سینکڑوں میں چلی جائے گی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی ہے۔ صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کا سرمایہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سرمایے میں سب سے بڑا قیمتی سرمایہ وہ انسان کی نیک اولاد ہے۔ اولاد کی نیکی تو انسان کی قبر میں بھی کام آتی ہے۔ اگر یہ اس کی اچھی تربیت کر کے چلا گیا تو پھر اس کی نیکیاں اس کی قبر میں پہنچیں گی۔ آج جو سب سے بڑا المیہ ہے جس پہ مختلف انداز سے مختلف حدیثوں کے حوالے سے مولانا اعجاز اسلم صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، وہ بڑا المیہ یقینوں کی کمزوری ہے۔ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کا حق ہونا، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا راستہ بالکل حق ہے۔ آدمی جب مطمئن ہوتا ہے نا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں اور لاہور کی سڑک پر ہی ہوں، یہ سڑک ادھر ہی جا رہی ہے، تو پھر آدمی اپنی سپیڈ بڑھاتا ہے اور دائیں بائیں دیکھنے کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پکا یقین ہے کہ مجھے لاہور پہنچنا ہے اور یہ سڑک لاہور ہی جاتی ہے۔ ہم ایک دفعہ عشاء کے بعد جنازہ پڑھ کے خانپور سے سرگودا واپس آ رہے تھے، تو جب جھنگ پہنچے 4:30 کا وقت تھا، صبح اذانیں ہونے والی تھی، تو ایک چوک آیا جس میں چاروں طرف مختلف ضلعوں کو سڑکیں مڑتی تھیں۔ تو غلطی سے ہم فیصل آباد والی طرف مڑ گئے، سرگودا سمجھتے ہوئے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی سرگودا کے قریب جا کے فجر آئے، ہماری سڑک خالی ہے تو تیز کرو گاڑی، بھئی 140 پہ جا رہی ہے۔ وہ جو سڑک پہ سائن آتا ہے 60 رہ گیا، 59 رہ گیا، 58 رہ گیا، اسے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کی شان، ایسے ہی میری نظر پڑ گئی،
ساتھی نے پوچھا کتنے کلومیٹر رہ گئے؟ میں نے کبھی بتاتا ہوں، ابھی آ رہا ہے بورڈ۔ اس نے کہا جی 40 کلومیٹر رہ گئے۔ میری نظر پڑی تو اوپر لکھا ہوتا فیصلہ آباد، ادھر تو نظر جا نہیں رہی تھی، 40 کلومیٹروں پہ جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو فیصلہ آباد لکھا ہوا۔ اس نے بریک ماری، ریورس کی، یہ تو واقعی فیصلہ آباد لکھا ہوا۔ جس تیزی کے ساتھ ہم سرگودا سمجھ کر اس سڑک پہ بھاگ رہے تھے، اب افسوس 35 کلومیٹر ہم فضول آ گئے۔ اب دل دکھا۔ جب یقین ہونا کہ یہ میرا ٹریک ٹھیک ہے، پھر آدمی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے۔ سب سے بڑی اس وقت ہم سب کی کمزوری وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے ٹریک کے حق ہونے کا یقین نہیں ہے۔ مانتے ہیں حق ہے، حضور کی باتیں حق ہیں، قرآن پاک کے حکم حق ہیں، یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں اس غار اور اس کھوہ میں ٹھہرے ہوئے پانی کو، جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک کنواں ہے کہ دائیں بائیں ہواؤں کا شور ہے، آندھیاں ہیں، طوفان ہے، اس کنویں کی گہرائی میں ٹھہرا ہوا پانی، اسے یقین کہتے ہیں کہ باہر کی آندھیاں اور طوفان اس پانی کو جنبش نہیں دے سکتے۔ کتنی آندھیاں چلے، طوفان آئے، بجلی چمکے، گرج اور چمک ہو، وہ پانی اپنی جگہ پہ سکون سے ٹھہرا ہوا، وہ ہلتا نہیں۔ تو دل کے اندر اللہ جل شانہ سے ہونے کا یقین اتنا مضبوط اور اتنا گڑا ہوا ہو کہ دائیں بائیں کی ہواؤں کے سے اثر نہ لے۔ آج بڑی کمزوری یہ ہے۔ اب تو باتیں یہاں تک سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھنا شروع کی۔ ارے بعد میں کب لکھی گئی؟ یہ تو حضور کے زمانے میں لکھی گئی، اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اس بات کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ تم جس نبی کی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہو، ان کی تو باتیں ہی پوری سچی نہیں ہیں۔ ایسا ماحول میڈیا ہمارا بنا رہا ہے۔ ایسی باتیں سننے میں ہم جب آپس میں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں شادیوں کے موقع پر، وہاں دینی تذکرے تو چلتے نہیں، وہاں بات ہوگی تو سیاست کی، حتیٰ کہ کسی فوتگی پر بھی جمع ہو جائیں تو کیا تذکرے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات چھیڑ بھی لیتا ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی دانہ ضرور ہوتا ہے، کوئی کہا چھوڑو جی دین کی بات، مولوی تو بس لڑنا بھڑنا جانتے ہیں اور حدیثیں تو اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میڈیا سے اب اٹیک شروع ہو چکے ہیں، اور قرآن جو ایک پکا سچا ضابطہ حیات نازل کیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی شبہات بڑھائے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بھائیو، حق ہے، سچ۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ مائیں بھی جمع ہیں، اللہ کرے کچھ باتیں ایسی ہو جائیں، کچھ ہم نے پوائنٹ سازہ نے مل کے سوچے کہ ان پر گفتگو ہو، اللہ ہی کرواتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ ہم سب کو فائدہ ہو جائے۔ میں تو یہ دعا کر کے بیٹھوں کہ اے اللہ، یہ بچوں کے والدین جمع ہیں، میں بھی بچوں کا ہی باپ ہوں، یہ سارے بچے ہمارے ہیں، کچھ ہماری ایسی مجلس ہو جائے کہ جب مائیں اس مجلس سے اٹھیں، باپ اس مجلس سے اٹھیں، تو دل تیری محبت سے بھرا ہوا لے کے اٹھیں، وہ تیرے نبی کی سنت پہ مر مٹنے کے جذبے سے اٹھیں۔ اللہ کرے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا، مغرب کے وقت
اپنے بچوں کو باہر نہ نکال۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سڑکیں تو وہی ہیں جو سارا دن استعمال ہوتی رہی، وہی کالونی ہے ہماری، وہی محلہ ہے، وہی بچے ہیں۔ سمجھ تو آ نہیں رہی کیوں روکا کیا ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ نکالو۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے علت بھی بتائی ہے، اور یاد رکھیے اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کسی علت کی حاجت نہیں رکھتا، ورنہ ایمان خدشے میں ہے۔ جو ایمان وہ دلیل نہیں مانگتا ہوتا، وہ جیسے ایک مقولہ آتا ہے نا، کسی اللہ والے کو شیطان نے گمراہ کرنا چاہا، میں نہیں مانتا اللہ کو، انہوں نے اللہ کے ہونے پر دلائل دینا شروع کیے، تو اللہ کی شان ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس خبیث سے یہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ میرا خالق ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ میرے پاس، میں پھر بھی مانتا ہوں، پھر اس کا منہ باندھوں۔ اللہ رسول کی بات کو بغیر چوں چراں کے، بغیر دلیل کی طلبی کے، بغیر منطقی نتیجے کے ماننا، یہ ہے ایمان۔ اور دلیل بھی حضور نے ارشاد فرمائی دی کہ یہ وقت شیاطین کے اترنے کا ہے، یہ اثرات بچوں کے اوپر آئیں گے، اس لیے بچوں کو گھر میں رکھو۔ گھر میں کیوں رکھو؟ اس لیے کہ گھر ان اثرات سے پاک ہے۔ اب ہم سوچیں کیا ہمارا گھر شیطانی اثرات سے پاک ہے؟ حضور فرما رہے ہیں باہر نہ نکلنے دو، باہر شیطانی اثرات ہیں، گھر میں رکھو۔ کیوں؟ تاکہ یہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ اب ہم سب اپنے اپنے گھر میں آئیں، کیا ہمارے گھر شیطانی اثرات سے پاک ہیں؟ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔